بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پیو، درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بالکل صحت مند ہونے کے بعد اچانک کمزور ہو جائیں تو آپ اس کے لیے صبح نہار منہ کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کیا کریں۔ جس گھر میں جانوروں، چونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے گھر میں رزق بے پناہ آتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آپ اس کے لیے چقندر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ معدے کی اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھایا کریں۔ جس گھر میں مرغیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خارش کی بیماری نہیں آتی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پر اعتماد۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اور اس کو سکون کی نیند آتی ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا ہے تو چکی والے آٹے میں باجرے کا آٹا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر ہمیشہ معدہ فٹ رہے گا، اس سے پیٹ بھی باہر نہیں آئے گا۔ گنے کا رس پی لینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں اور اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ الٹیاں یا پھر پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ نیم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال سفید نہ ہوں، بال ہمیشہ کالے رہیں، تو سر پر مولی کا رس لگا لیں، اس سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لو، اس کے بعد پیشاب کریں۔ بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پینے سے انسان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح پی جائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔
جس گھر کے واش روم گندے ہوتے ہیں اس گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو تو کیلا کھا لیا کرو، آرام آ جائے گا۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جو عورت حاملہ ہے وہ ناریل کا پانی پیا کرے، اس سے بچہ بہت خوبصورت اور گورا پیدا ہوگا۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جگر کے مریض میں مبتلا افراد کو سیب کھلایا کریں۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ ہوں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کو مسل لو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ جمعے کی صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ زیادہ نہانے سے بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے اور مثانے میں جلن ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا تو وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر ملیں، اس سے آپ کے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ختم ہوتی ہے اور سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیو، دانت گر جاتے ہیں۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے آیت الکرسی لکھ کر رکھ لو، دولت مند ہو جاؤ گے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ حاملہ بکری، بھورے رنگ کی بھینس، حاملہ بطخ، سفید خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، اس کے استعمال سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کشمیری چائے بغیر چینی کے پینے سے جسم صحت مند رہتا ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا رہے گا۔ اگر کسی کپڑے پر ہلدی کے داغ لگ جائیں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس داغوں پر مسل دیں، داغ دھبے آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔
اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹو تو تیل لگائیں، اس سے آپ کو درجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لو۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو پیاز کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت صفائی ہو جائے، ایسے گھر میں رشتے بھی جلدی آتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز سلاد کے ساتھ کھا لیا کرو۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھتی۔ جو لوگ کمزور ہوں انہیں صبح نہار منہ چینی کے بغیر دہی کھلایا کریں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ رات کے وقت دودھ کی ملائی چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میتھی دانہ کھانے سے بند ہیض کھل کر آتا ہے۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ نہار منہ کشمش کھایا کرو، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کھایا کرو: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پینے سے پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا اور قبض دور ہو جائے گی اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہے یا لکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لیا کریں، اس سے لکوریا کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ دبلا پتلا ہونا ہے تو لیموں والا شربت پی لو۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔
زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے گلے کا انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں اور پیروں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دو، میل دور ہو جائے گی۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ کھانے کے دوران زیادہ پانی پیتے ہیں ان کا پیٹ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ جو روزانہ پانی زیادہ استعمال کرتا ہے ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں کی پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا کرو تو بغیر کسی ٹیک کے بیٹھا کرو۔ جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ 3 کھجوریں دودھ میں ابال کر کھائیں۔ رشتہ یا شادی کرنے میں ہمیشہ دیر ہو جائے گی اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے۔ اگر آپ صبح نہار منہ چینی استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنی نیند کو پوری کرتے ہیں ان کا چہرہ شاداب اور کھلا کھلا سا رہتا ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ اسپاغول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا پھر کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ پہلی دفعہ نئے کپڑے دھوتے ہوئے اگر کپڑوں کا رنگ نکل جائے تو پانی میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں، کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا۔ فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ خوشی انسان کو تندرست کرتی ہے اور غم انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہوں انہیں صبح نہار منہ چینی کے بغیر دہی کھلایا کریں تو وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ 15 منٹ تک آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ اس سے جلدی سو جائیں گے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کے وقت ایک کھجور کھاؤ، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ شلجم قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ دھوپ سے نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، جب خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو جان لو کہ نظر کمزور ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا
اور آپ میرے چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔